أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، سورۃ الکہف آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 36 تک اللہ رب العزت نے اس سے ماقبل کے رکوع کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا اور اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا اور جو مشرکین مکہ کے سردار آئے تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان غرباء، فقراء، مساکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری عزت اور وقار کے خلاف ہے کہ غلام اور مالک ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھیں، تو لہذا آپ اپنی مجلس کو ہمارے لیے خاص کیجئے. اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو بوریہ نشین ہیں اور یہ جو فقراء صحابہ ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر اختیار کرنے کا انسان کو اختیار دیا اور فرمایا کہ جو شخص بھی کفر اختیار کرے گا اس کے لیے جہنم تیار ہے. جو ایمان لے کر آئے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ اس کا عطا فرمائیں گے، اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو افراد کی مثال کے ذریعے، تمثیل کے ذریعے مثال بیان فرما رہے ہیں کہ دو شخص تھے. ایک ان میں مالدار تھا، ایک مال کے اعتبار سے کمزور تھا، فقیر تھا، غریب تھا. جو مالدار تھا، اب وہ جو ہے نا، اس کے 2 باغات تھے، انگوروں کے 2 باغات، اور انگوروں کے باغات کے ساتھ ساتھ جو باڑ تھی، جس طرح عموماً لگائی جاتی ہے باغوں کی حفاظت کے لیے، وہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کی باڑ بھی کھجوروں کے درختوں کے ساتھ لگائی. ڈبل فائدہ ہوا، باڑ بھی لگ گئی، دیوار بھی ہو گئی، کھجوروں سے پھل بھی حاصل ہونے لگا. اور تیسرا کام یہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے جو باغات تھے، درمیان میں صرف باغات ہی نہیں تھے، درمیان میں جو جگہ خالی ہوتی ہیں، جو افراد زراعت سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ درخت جو پودے ہوتے ہیں وہ قریب قریب نہیں لگائے جاتے بلکہ فاصلے پر لگائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پھل حاصل ہو. اگر قریب قریب لگا دیے جائیں تو پھل حاصل اتنا نہیں ہوتا. دور لگائے جاتے ہیں، فاصلہ ہو ایک دوسرے سے، ہوا اور جو ہے نا آسانی کے ساتھ کھلی ہوا بھی ملے اور دھوپ کا بھی پورا اثر ہو. تو درمیان میں جو جگہ تھی وہاں پر کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی. یہ 3 فائدے. لیکن جو دوسرا شخص تھا، غریب شخص تھا، وہ بیچارہ اس کے پاس مال کے اعتبار سے کم تھا. اب یہ اس سے کہنے لگا کہ بھائی میں تو بڑا مالدار ہوں، لہذا میرا گمان یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ باغات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی ان پر فنائیت نہیں آئے گی، کبھی یہ فنا نہیں ہوں گے، تباہ برباد نہیں ہوں گے. اور جو وہ ساتھی جو دوسرا تھا نا، وہ مسلمان بھی تھا، موحد بھی تھا. وہ اپنے ساتھی کو جو کافر تھا، یہ مالدار کافر تھا، اس کو سمجھاتا رہتا تھا بھائی ایک دن قیامت کا برپا ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، وہ حساب کتاب لیں گے. یہ کہنے لگا اگر بالفرض حساب کتاب شروع ہو بھی گیا، قیامت برپا ہو بھی گئی، تو اللہ رب العزت مجھے اس سے بھی زیادہ نوازیں گے. کیوں؟ اگر اللہ پاک مجھ سے ناراض ہوتے تو دنیا میں اللہ پاک مجھے اتنا مال کیوں دیتے؟ یہی الفاظ
پہلے مشرکین اور مکذبین اور کافروں کے ہیں، آج تک یہی ہیں اور قیامت تک یہی رہیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے پاس دنیا زیادہ ہے اللہ ان سے زیادہ راضی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر انبیاء علیہ السلام سے راضی ہوتے ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر کی حالت یہ تھی، چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر کوئی لالٹین بھی نہیں تھی، کوئی دیا بھی نہیں تھا، اور حالت یہ تھی کہ ہم دو ماہ ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ کس طرح گزر کیا کرتے تھے؟ ام المؤمنین نے فرمایا ہم گزارا اس طرح کیا کرتے تھے، جو ردی قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں نا، جس کو ہم 3rd 4th کلاس کی کھجوریں کہہ لیں، وہ آتی تھی، وہ تناول کرتے اور انصار مدینہ دودھ بھیج دیا کرتے تھے، وہ پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہ حالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے سب سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے۔ لیکن مشرکین اور مکذبین کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا کے اندر مال و دولت مل گیا ہے، اللہ پاک ہم سے راضی ہیں، ایسی بات نہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام نے بہت سارے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں یہ مکہ کے رہنے والوں میں 2 افراد تھے جن کا یہ واقعہ ہے، ایک کافر تھا بہت مالدار تھا، ایک مسلمان تھا کمزور تھا۔ بعض فرماتے نہیں، شام کے علاقہ رملہ جس کو کہتے ہیں وہاں پر 2 شخص تھے، ان کی یہ حالات بیان فرمائی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے حصے میں جو ہے نا مال آیا نا، جو ترکہ آیا باپ کا، وہ 4 ہزار درہم تھے۔ ایک بیٹے نے 4,000 درہم کے بدلے باغات خرید لیے، ایک بیٹے نے 4,000 درہم کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ ان دونوں کا واقعہ ہے۔ تو مختلف مفسرین اکرام نے بیان فرمایا ہے، خیر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ، مثال بیان فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رجلین، 2 آدمیوں کی، ان مشرکین مکہ کے سامنے 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائے، جعلنا لأحدہما، کہ ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین، 2 باغات، من اعناب، کس کے؟ انگوروں کے۔ ہم نے ایک شخص کے لیے ان میں سے 2 باغات بنائے انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور اس کی حفاظت کے لیے باڑ کے طور پر ہم نے کھجوروں کے درخت اگائے بنائے، وجعلنا بینہما زرعا، صرف یہی نہیں تھے، اندر کھجوروں کا باغ ہی نہیں تھا، بلکہ ارد گرد جو ہے نا انگور کے باغ ہی نہیں تھا، بلکہ ارد گرد کھجوروں کے درخت بھی تھے جو باڑ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے بنایا ان باغ کے درمیان کیا؟ کھیتی کو، کھیتی باڑی بھی وہ کیا کرتے تھے، زراعت کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ دونوں باغات اپنا پھل لاتے تھے پورا کا پورا، ولم تظلم منہ شیئا، کم نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کبھی اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا کہ ان باغات میں پھل کم ہو جائے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان نہر بھی جاری فرما دی۔ یعنی دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کتنا خوبصورت وہ سین ہوگا، منظر ہوگا کہ انگور کے باغات ہیں، کھجور ارد گرد ہے، اور درمیان سے نہر گزر رہی ہے، کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے۔ تو زراعت کے تمام جو اصول اور لوازمات ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا لازم حاضر تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں جو افراد جو ہے نا زراعت سے وابستہ ہیں، اگر پانی ہے تو انسان ہر فصل کاشت کر سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں، اگر پانی نہ ہو تو فصل تو دور کی بات ہے، انسان بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی قریب میں جس طرح پچھلے سال چولستان میں جو ہوا، آپ حضرات جانتے ہیں، لوگ نقل مکانی پر تو لائے، ہمارے پاکستان کی بات ہے نا، جانور مر گئے، بے شمار جانور مر گئے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، ہر چیز کے لیے، ہر چیز کی حیات کے لیے پانی کیا ہے؟ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا بہترین باغ تھے ان کے پاس کہ ان کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری فرما دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صرف یہی نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پھل تھے، انگور، کھجور،
اور زراعت یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے پھل تھے. بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وکان لہو ثمرون سے مراد یہ ہے کہ اس کے دیگر ذرائع آمدنی بھی تھے، یعنی صرف یہی نہیں تھا، اس پر انحصار نہیں تھا، بلکہ وہ تاجر بھی تھا، وہ دیگر کام بھی کیا کرتا تھا. جس طرح آج بھی ایک شخص کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے. تو بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہے جس طرح مشرکین مکہ وہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے جو ہے نا باغات بھی تھے اور وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے اور ان کے مال مویشی بھیڑ بکریاں بھی تھی جو مزدور چرایا کرتے تھے، غلام. تو خیر بعض فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد دیگر پھل ہیں. وقال لہو ثمر، اس کے علاوہ ان کے لیے کیا تھے؟ اور بھی پھل تھے اس شخص کے لیے. فقال لصاحبہ وهو يحاوره، پس اس نے کہا، یہ جو مالدار ہے نا، اس نے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لصاحبہ وهو يحاوره، اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. یہاں پر تکبر آ گیا. تکبر تو پہلے بھی تھا، حق کو جھٹلانا. تکبر نام اس بات کا ہے. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ کہ انسان حق بات کو جھٹلا دے. حق کیا ہے؟ توحید حق ہے، رسالت حق ہے، قرآن کریم حق ہے، قیامت کا برپا ہونا حق ہے، آخرت کے اندر جزا سزا کا قائم ہونا حق ہے. انسان اس کو انکار کر دے، ٹھکرا دے، یہ بھی کیا ہے؟ تکبر ہے. وہ تکبرانہ انداز میں کہنے لگا، انا اکثر منک، میں تم سے زیادہ جو ہے نا کثرت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، واعز نفرا، میری اولاد بھی زیادہ ہے، میرے نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں. یہاں پر تکبر آ گیا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو مالدار تھا، کافر تھا، یہ داخل ہوا باغات کے اندر اس حال میں کہ یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. ظلم میں نے عرض کر دیا کہ کفر، شرک اور اپنے بھائی کی جو ہے نا حقارت دل کے اندر تھی کہ اس کے پاس کیا ہے، یہ تو بس جو ہے نا بالکل کمزور ہے، اس کے پاس کوئی مال دولت ہی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بس اللہ اللہ کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. کہا اس نے، ما اظن، نہیں ہے میرا گمان، ان تبید هذه ابدا، کہ یہ باغات ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ میرا گمان نہیں ہے کہ یہ کبھی ان کو جو ہے نا فنائیت آئے گی، یہ ختم ہو جائیں گے. میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ باغات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وما اظن الساعة قائمة. یہ جو موحد ساتھی تھا، جو اس کا ساتھی کمزور تھا موحد، توحید پرست تھا، مسلمان تھا، یہ اس کو سمجھاتا تھا بھائی ایک دن قیامت برپا ہونے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو. تو آگے سے اس نے پتا کیا کہا؟ وما اظن الساعة قائمة. میرا گمان تو یہ کہتا ہے قیامت برپا نہیں ہوگی. آج بھی جو غیر مسلم ہیں وہ یہی کہتے ہیں، آج بھی اغیار یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بس دنیا کی عیش و عشرت ہے، چند دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت کے ساتھ گزار لو. کیا ضرورت ہے صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اللہ اس کے رسول کی باتوں مان کر زندگی گزارنا، کیا بس یہی دنیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک کو کل کے دن حساب کتاب ہونے والا ہے. تو وما اظن الساعة، یہ شخص کیا کہنے لگا؟ وما اظن الساعة قائمة. میرا گمان یہ ہے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی. ولئن رددت، اگر بالفرض میں لوٹایا بھی گیا، الى ربی، رب کو مانتا تھا، وہ قیامت کا منکر تھا لیکن رب کو مانتا تھا. کہنے لگا اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لأجدن خیرا منها منقلبا، تو البتہ ضرور بھی ضرور لوٹنے کی جگہ پر اس سے بہتر میں پاؤں گا. یہ کہنے لگا. اور ما قبل کے اس میں کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. تکبرانہ انداز میں یہ بات کہی کہ بھائی میرے پاس مال بھی زیادہ ہے تمہارے اعتبار سے، اور اعزہ اقربا، اولاد اور خادم بھی زیادہ ہیں. یہی بات قارون نے کہی تھی. وہ بھی کہنے لگا جو میں نے مال کمایا ہے نا، یہ میرے اوپر کسی کا فضل نہیں ہے، بلکہ میں بہت بڑا چالاک تھا، ہوشیار تھا. آج کے بھی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اس میں کسی کا کوئی فضل دخل نہیں ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے، کسی کا دخل نہیں ہے، بلکہ میں بہت چالاک ہوں، میں نے مال کمایا ہے، لہٰذا میں اپنے کمائے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ انسان کو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے جو بھی ملتا ہے اللہ کی فضل اور توفیق سے ملتا ہے، اس کے بغیر انسان کو کچھ چیز نہیں مل سکتی. لہذا جب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں
تو اللہ کے راستے میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ دو افراد کے جو ہے نا مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی بطور عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ آگے جو دوسرا صاحب تھا اس کا جوابات ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز یہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے احکامات